اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين۔ یہاں سے 5ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اسی حکم کا تسلسل چل رہا ہے جو 11واں حکم تھا، جس میں محرمات کی تفصیل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو 3 قسمیں ہم نے پڑھ لی تھی۔ پہلی قسم وہ محرمات جن سے نکاح حرام ہے نسبیت کی وجہ سے، اور دوسری قسم رضاعت کی وجہ سے، اور تیسری قسم وہ تھی کہ جو رشتے کس کی وجہ سے بنتے ہیں، نکاح کی وجہ سے، سسرالی رشتے۔ چوتھی قسم یہاں سے بیان کر رہے ہیں والمحصنات من النساء۔ محسن کا لفظ یہاں اس سے مراد محسن کے لفظی معنی آتے ہیں قلعہ بند ہو جانا، یعنی جس کا کوئی قلعہ بند ہو گیا گویا کہ وہ کیا ہو، محفوظ ہو جانا۔ یہ کنایہ کس سے، حفاظت سے۔ تو یہاں محسنات سے مراد منکوحہ، والمحسنات من النساء، یعنی عورتوں میں سے ایسی عورتیں جو کیا ہوں، شادی شدہ ہوں، ان سے بھی نکاح کیا ہے، حرام۔ ان سے بھی نکاح کیا ہے، حرام، جس وقت کہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہوں۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے تم پر، اللہ کا لکھا ہوا ہے تم پر۔ تو کتاب اللہ یہ معمول ہے، اس کا عامل ایک قول اس میں ہے کہ اس کا عامل کیا ہوگا، الزموا کتاب اللہ علیکم، کہ اللہ کے حکموں کو اپنے اوپر کیا کر لو، لازم ٹھہرا لو، کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، اللہ کے احکامات کی۔ اس طرح میراث کے احکام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تلک حدود اللہ۔ تو یہاں محرمات کی تفصیل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتاب اللہ علیکم، یہ جو احکامات ہیں یہ اللہ کے احکامات ہیں تم پر بھیجے ہوئے، اتارے ہوئے، لکھے ہوئے، ان کی کیا کرو، پابندی کرو۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ۔ اب یہ جو محرمات کی تفصیل بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ احل لکم، اور تمہارے لیے حلال کر دی گئیں، ما وراء ذالکم، ان کے سوا، یہ جو پیچھے تفصیل بیان ہوئی، ان کے علاوہ عورتیں تمہارے لیے کیا کر دی گئیں، حلال کر دی گئیں، 2 شرطوں کے ساتھ۔ شرطوں کے ساتھ، 2 شرطوں کے ساتھ، ان تبتغوا باموالکم، کہ تم کیا کرو، تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ۔ تو یہاں 2 شرائط نکاح بیان ہو رہی ہیں، ایک تو ایجاب و قبول۔ ایجاب کس کو بولتے ہیں، جو پہلا قول ہوتا ہے، جس کا کوئی عقد ہو رہا ہے اس میں جو پہلا کلام ہے اس کو ایجاب، اور جو دوسرا کلام ہے اس کو قبول۔ تو نکاح کی تبتغوا میں بیان کر دیا ایجاب و قبول کو، اور باموالکم میں کس کو بیان کر دیا، مہر کو۔ اور اسی طرح نکاح سے مقصود کیا ہو، محسنین غیر مسافحین، نکاح سے مقصود یہ ہو کہ اب تم کیا ہو جاؤ گے، محسنین، محفوظ ہو جاؤ گے، پاک دامن ہو جاؤ گے، غیر مسافحین، نہ کہ صرف اپنی شہوت پوری کرنا، خواہش پوری کرنا مقصود۔ نکاح سے مقصود کیا ہو، عفت و پاک دامنی، عفت و پاک دامنی مقصود ہو، محض اپنی خواہش پوری کرنا مقصود نہ ہو۔ مطلب کیا کہ ان عورتوں کو یہ نہیں کہ جب ضرورت پوری ہوگی ان کو چھوڑ دی، بلکہ نیت یہ ہو کہ اب ہم ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں گے، زندگی گزاریں گے۔ ولا جناح علیکم،
فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ. ابھی صورت بیان کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں تم پر اس چیز میں تراضیتم بہ کہ جس کو تم باہمی رضامندی کر لو، جس پر فیما تراضیتم بہ جس مقدار پر تم کیا کر لو، باہمی رضامندی کر لو، من بعد الفریضہ مقرر کرنے کے بعد، مقرر کرنے کے یعنی مہر کی کوئی مقدار متعین کی تھی، بعد میں باہمی رضامندی سے کیا کر لی، کم یا زیادہ کر لی. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ 12واں حکم بیان فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. یہاں سے ترغیب دی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ وہ کنیزوں کو اپنے نکاح میں لائیں، جو باندیاں ہیں ان کو کس میں لائیں، اپنے نکاحوں میں لائیں. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو کوئی تم میں سے استطاعت نہ رکھتا ہو أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ کہ وہ نکاح کرے کس سے، محصنات المؤمنات پاک دامن مومنات سے. یہاں پاک دامن مومنات سے مراد آزاد عورتوں سے، جو تم میں اس بات کی قدرت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد عورتوں سے کیا کر سکے، نکاح کر سکے. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو کن سے، ان لوگوں میں سے جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہیں، من فتياتكم المؤمنات تمہاری مسلمان باندیوں میں سے، تمہاری مسلمان باندیوں میں سے. واللہ عالم بإیمانکم، اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والے ہیں تمہارے ایمانوں کو. یعنی یہ نہ سمجھو کہ ہم تو آزاد ہیں اور ایمان والے بھی ہیں اور یہ باندیاں ہیں، یہ غلام ہیں اور وہ بھی ایمان والے ہیں، ان کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ فرمانے واللہ عالم بإیمانکم، اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والے ہیں تمہارے ایمانوں کو کہ کس کا ایمان کس درجے کا ہے، کس کا ایمان کس درجے کا. بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں، تم میں سے بعض سے ہیں. فانکحوہن بإذن اہلہن، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان باندیوں سے نکاح کرو بإذن اہلہن، ان کے اہل کی اجازت کے ساتھ. وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کو ان کے مہر دے دو دستور کے مطابق. محصنات، وہی کہ ان سے بھی نکاح کا مقصد کیا ہو، پاک دامن ہونا. ان سے نکاح کا مقصد کیا ہو، پاک دامنی، یعنی جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا. غیر مصافحات، کہ وہ جو باندیاں ہیں وہ کیا ہوں، پاک دامن ہوں. غیر مصافحات، بدکارہ نہ ہو. وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کو ان کے مہر دے دو دستور کے مطابق. اس حال میں کہ وہ کیا ہوں، محصنات، وہ باندیاں کیا ہوں. پیچھے جو بیان ہوا تھا محسنین غیر مصافین، یہ حال تھا کس سے، مردوں سے، کہ نکاح سے تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے. غیر مصافحات، نہ کہ بدکاری، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چھپ کر دوستیاں لگانے والی، یعنی ایک ایسی نہ ہو. تو یہاں سے زمانہ جاہلیت کی اس رسم کو بھی ختم کر دیا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ زانیہ عورت وہ ہوتی ہے جو ہر کسی سے کیا کر لے، زنا کر. اور اگر کوئی عورت وہ کسی خاص شخص کے ساتھ ہی ایسا معاملہ کرتی، بغیر کسی نکاح کے، بغیر وہ کسی خاص ایک شخص کے ساتھ ہی ایسا معاملہ کرتی، اس کو وہ معیوب نہ سمجھتے تھے. اس قید سے اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کی اس رسم کا بھی کیا کر دیا، خاتمہ کر دیا.
اور حلال اب صرف کس کو رکھا گیا؟ نکاح کو، کیونکہ نکاح کا مقصد صرف کیا ہے؟ اپنی خواہش پورا کرنا نہیں، بلکہ نکاح میں پاک دامنی کے ساتھ ساتھ جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری ہو رہی ہے، اور دوسرا ہے کہ انسان کے اوپر ایک ذمہ داری آ رہی ہے۔ اور نکاح کا مقصد کیا ہے؟ پاک دامنی کا حصول، اولاد کا حصول، اور اس کے ساتھ ساتھ مرد اور عورت دونوں پر کیا آ رہی ہیں؟ ذمہ داریاں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی زنا کر لینا، بدکاری کر لینا، یہ چھپ کر کسی سے تعلقات رکھنا، ان کی وجہ سے ایک تو کوئی شرعی احکام بھی نہیں آتے اس پر، یعنی جو ذمہ داریاں ہیں، ویسے گناہ تو یہ ہوں گے اور یہ سزاؤں کے مستحق، لیکن جو نکاح کے نتیجے میں ذمہ داریاں آتی ہیں اور جو حقوق ایک دوسرے کے آتے ہیں، وہ ان چیزوں میں نہیں آتے، بلکہ الٹا یہ کیا ہوتے ہیں؟ گنہگار ہوتے ہیں، اور اللہ کے ہاں بھی مجرم بن رہے ہیں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ فَإِذَا أُحْصِنَّ، اور جب وہ کیا ہو جائے؟ قلعہ بند ہو جائے، معمون ہو جائے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر وہ کسی برائی کا ارتکاب کر لیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر کتنی سزا ہوگی؟ نصف ما علی المحصنات من العذاب، آزاد عورتوں کے نصف، آزاد عورتوں کے نصف، ذالک لمن خشی العنت منکم، اللہ تعالیٰ فرمانا ہے یہ جو ہم ترغیب دے رہے ہیں باندیوں سے نکاح کی، یہ اس کے لیے لمن خشی العنت منکم، جس کو اگر ڈر ہو اور وہ آزاد عورتوں سے بھی نکاح کی قدرت نہیں رکھتا، اب اس کو ڈر ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو کسی نہ کسی گناہ میں کیا ہو جائے گا؟ مبتلا ہو جائے گا، تو یہ اس کے لیے عنتا گناہ، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم صبر کرو یعنی گناہوں سے بچتے رہو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان۔ یرید اللہ لیبین لکم، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی عنایات کو، اپنی مہربانیوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ وہ بیان کریں تمہارے لیے، ویہدیکم، اور تمہاری رہنمائی کریں، سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کے طریقوں کی طرف جو تم سے پہلے گزرے، ویتوب علیکم، اور تم پر رجوع فرمائیں یعنی تمہاری توبہ کو قبول فرمائیں، تم پر اپنی توجہ نازل فرمائیں، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ تم پر کیا کریں؟ رجوع فرمائیں، تمہاری توبہ کو قبول فرمائیں، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، یہ تو اللہ کی مراد ہے، اور جو دوسری طرف وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، ان کی مراد کیا ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ یتبعون الشہوات، جو خواہشوں کے پیروکار ہیں، خواہشات پر چلنے والے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم راہ حق سے کیا ہو جاؤ؟ دور ہو جاؤ۔ مالا یمیل میلن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز سے ہٹ جانا، دور ہو جانا، کہ تم راہ حق سے میلا عظیما، بہت دور ہو جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور ان احکامات سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان یخفف عنکم، کہ وہ تم پر کیا کریں؟ تخفیف کریں۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کو پیدا کیا گیا ہے کمزور، انسان کو پیدا کیا گیا ہے کمزور۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، 13واں حکم یہ بھی معاملات سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال باطل طریقے سے نہ لے لیں، کسی کے مال پر ویسے قبضہ کر لیا، ایک صورت اس کی ہے، کسی دوسرے مسلمان بھائی کا مال چوری کر لیا، کسی دھوکے سے اس کو نہیں بتایا، دھوکے سے اس کا مال کیا کر لیا؟ لے لیا، تو یہ تمام صورتیں کس میں داخل ہیں؟ اکل اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال کھانا باطل طریقوں کے ساتھ۔ ہاں یہ ہے کہ
تمہارے درمیان کوئی باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت ہو، باہمی رضامندی کے ساتھ کیا ہو جائے، تجارت ہو جائے، باقاعدہ ایک معاہدہ ہو، ایجاب و قبول ہو، چاہے وہ معاہدہ کیا ہو، لفظاً ہو صراحتاً یا حکماً، یا جیسے آج کل ہوتا ہے نا، اب لفظاً تو معاہدے نہیں ہوتے، حکماً وہ کیا سمجھا جاتا ہے، ایجاب و قبول ہی سمجھا جاتا ہے۔ مثلا آپ دکان پر جاتے ہیں، پیسے دے کر کوئی بھی چیز لے لیتے، تو یہ حکماً کیا ہے، ایجاب و قبول ہی ہے نا، تو یعنی بیتو یا اشتریتو کے الفاظ سے اس میں نہیں آتے۔ تو اس طرح یہ معاملہ عملاً یہ کیا ہو رہا ہے، ایجاب و قبول ہے، حکماً ایجاب و قبول ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو مت کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے کے ساتھ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ وہ کیا ہو، تجارت کے ساتھ ہو، باہمی خرید و فروخت ہو، عن تراض منکم، تمہاری باہمی رضامندی کے ساتھ۔ تو یہ تفاعل کا مصدر ہے، ترازن یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، اور تفاعل کا خاصہ کیا ہے، اس کا ایک خاصہ یہ کہ فعل کس سے ہو، جانبین سے، فعل کس سے ہو، جانبین سے، کہ تمہاری باہمی رضامندی کے ساتھ۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ کسی بھی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لینا یہ شرعاً کیا نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہاں بعض صورتوں میں اگر جس طرح دو لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اس کی بغیر اجازت کی اس کا مال لے بھی لوں گا تو یہ اس کو محسوس نہیں کرے گا یا مجھے کچھ کہے گا نہیں، یا خاموش اس کو اجازت ہوتی ہے اس چیز کی، وہاں پر وہ حرام نہیں ہوگی، وہ صورت کیا ہوگی، وہاں پر حرام نہیں ہوگی۔ ویسے تو جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا يحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال دوسرے کے لیے کیا نہیں ہے، حلال نہیں ہے، مگر اس کی طیب نفس کے ساتھ ہو، اس کی دلی خوشی کے ساتھ ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے نفسوں کو کیا نہ کرو، قتل نہ کرو۔ اپنے نفسوں کو قتل کرنے کا کیا مطلب ہے، کہ جب کسی کا حق مار رہے ہو، یہ کسی دوسرے کو قتل کر دیا، انجام میں کیا ہوگا، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ خود اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے، قتل کر، خود اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے۔ اس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ اپنے والدین کو گالی نہ دو۔ صحابہ نے پوچھا کہ کوئی شخص ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کسی کے والدین کو گالی دے گا تو بدلے میں کیا کرے گا، اس کے والدین کو گالی دے گا، تو اس گالی کا سبب گویا کہ یہ کیا بنا، خود ہی بنا۔ ٹھیک ہے، جیسے اس میں بھی سورۃ مائدہ میں ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، سورۃ انعام میں، کہ دوسروں کے معبودوں کو کیا نہ کرو، برا بلا مت کہو، پھر کیا ہوگا نتیجے میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا کریں گے، نامناسب باتیں کریں گے۔ تو یہ ایسے ہی ہے، تو یہاں پھر بھی ایسے ہی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر کیا ہے، مہربان ہے۔ اور اسی کا پھر کیا ہوگا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، کہ جتنی بھی چیزیں ہم نے منع کی ہیں ان باتوں سے، جو کوئی ان کو کرے گا، عدواناً یعنی حد سے تجاوز کرتے ہوئے، وظلمًا ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، ان قریب ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر کیا ہے، آسان۔